پارٹس آف باڈی جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جسم کے اندر بہت ساری اعضاء ہوتے ہیں، بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں۔ انہی پارٹس آف باڈی میں سب سے اہم جو حصہ ہوتا ہے وہ دل ہے، اور دل کا ترجمان جو ہوتا ہے وہ زبان ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں پورے جسم کے اندر، یا تو زبان اور یا تو پھر دل۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ، کہ انسان کی زبان پورے جسم کا آدھا حصہ ہے، ونصف فؤادہ، اور اس کا دل آدھا حصہ ہے۔ گویا پورے جسم کے اندر، ابھی میڈیکل سائنس نے جو ریسرچ کیا تھا، جو بات دریافت کی تھی، وہ یہ تھی کہ جسم کے اندر پورے 79 اعضاء ہیں، یعنی بنیادی طور پہ جسم کے اندر پارٹس آف باڈی 79 ہیں، لیکن جدید جو تحقیق ہوئی اس میں 80 اعضاء ہیں، اور ان 80 اعضاء میں زبان آدھا ہے اور اس کے بعد دل آدھا ہے۔ اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ الدَّمِّ وَاللَّحْمِ۔ اگر زبان کو نکال دیا جائے، دل کو نکال دیا جائے، تو انسان کا صرف ڈھانچہ بچتا ہے، اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں بچتی ہے۔ تو زبان یہ بہت اہمیت کی حامل ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یستقیم ایمان عبد، کہ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک سیدھا اور درست نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمہ اور مومنہ کہتی ہیں۔ ہم خواتین اسلام جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان گردانتی ہیں، مسلم گھرانے کی کہتی ہیں، لیکن سنو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین، ہمارے اسلام کے بارے میں کیا بات کہی ہے۔ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھ لیا کریں، کم سے کم مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی سکھائیں، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں۔ کب؟ جب نبی کا نام آئے۔ نبی کا نام کیا ہے بیٹے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ایک نام احمد ہے، یا جب یہ کہا جائے آپ نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ درود پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعہ سے آپ درود پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے درجات بلند کرے گا۔ یہی زبان ہے جس کے ذریعہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کسی نے زبان سے ادا نہ کیا، اگرچہ وہ کتنا ہی اپنے آپ کے دل میں کہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، فرعون بھی اللہ کو اپنے دل میں مانتا تھا، لیکن زبان سے کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس زبان کا غلط استعمال اگر کریں گے، جیسے فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا، غرق ہو گیا، ڈبو دیا گیا۔ وہیں پر ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ۔ بہت سارے لوگ ہیں تکبر بولنے والے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق تھے، سچے تھے، انہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ کی زبان سے کبھی غلط کلمہ نہیں نکلا تھا، کسی کو آپ نے برا نہیں کہا تھا، کسی کو آپ نے بھلا کہنے کے بجائے آپ نے کسی کا شب و شتم نہیں کیا تھا، آپ نے کسی کو گالی گلوچ نہیں بکا تھا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھی ہیں، گالی بھی دے رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، نام ابو بکر ہے، لیکن جھوٹ بول کر کے ابو بکر کی صداقت کو، ابو بکر کی سچائی کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم امہات المؤمنات کے نام پر اپنے نام رکھتی ہیں، ہم مسلمان اپنے آپ کو گردانتی ہیں، لیکن اس زبان کا غلط استعمال نہیں کرتی، یا اس زبان کا ویسے نہیں استعمال کرتی جیسے کہ اللہ کے نبی کے چاہنے والوں نے، نبی کے صحابہ نے، نبی کی صحابیات نے ایسا اپنے جو ہے زبان کا استعمال کیا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، کسی بھی آدمی کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا، یا وہ مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل سیدھا ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان، حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان سیدھی ہو جائے۔
تو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، یا ایمان والیاں اپنے آپ کو گردانتی ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارا نام عائشہ ہے، ہمارا نام فاطمہ ہے، ہمارا نام خدیجہ ہے، ہمارا نام صحابیات کے نام پر ہے، تو پھر سنو ہم مومنہ کب ہوں گی؟ مومنہ اس وقت ہوں گی جب ہماری زبان صحیح ہوگی، جب ہماری زبان کے ساتھ ساتھ جب ہمارا دل صحیح ہوگا، تب ہمارا ایمان صحیح ہوگا، تب ہم مسلمان ہوں گے، تب ہم مومن ہوں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ زبان ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زبان پان بھی کھلاتی ہے اور یہی زبان لات بھی کھلاتی ہے، یہی زبان پان بھی کھلاتی ہے اور یہی زبان لات بھی کھلاتی ہے۔ اگر آپ نے زبان کا صحیح استعمال کیا تو پھر دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر آپ اچھے بولنے والے ہیں، آپ کی بات بول اچھی ہے تو لوگ آپ کو قریب بیٹھاتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کر دو بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ منہ پھٹ ہیں، زیادہ سب و ستم کرنے والے ہیں، گالی گلوچ بکنے والے ہیں، تو ایسے اگر آپ ہیں تو آپ کو سماج کے اندر کاٹ دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے اس سے کیوں بولتے ہو، وہ تو بہت گالی گلوچ بکتا ہے۔ تو ایسے گالی گلوچ بکنے والوں کے لیے سن لیں، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بہت بڑی وعیدیں نازل ہیں۔ جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، وہ سن لیں، کسی زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس زبان سے ہم کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس زبان سے ہم گالی نہ دیں، اس زبان سے ہم غیبتیں نہ کریں، ہم اس زبان سے تہمت نہ لگائیں، اس زبان سے برا بھلا نہ کہیں، اس زبان کا غلط استعمال نہ کریں، کیونکہ یہی زبان ہے کہ اگر آپ اس کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ قرآن پڑھیں، کیا کمی ہے؟ آپ اس زبان کے ذریعے سے آپ جا کر کے پوچھیں ان گونگوں سے جن کی زبان نہیں چلتی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے زبان تو دیا ہے لیکن قوت گویائی نہیں ہے، زبان نہیں چل پاتی ہے، بیچارے بول نہیں پاتے ہیں۔ ہم تو اس زبان کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں۔ اپنے بچے سے کچھ کہنا، بچے یہ لے آؤ، گھر میں یہ سامان نہیں گھٹا ہے، تو جو ہے بول کر کے آپ سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم جو ابھی خطبہ آپ کے سامنے جو تقریر کر رہے ہیں، یہ بھی ہم زبان کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ تو زبان بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے آپ قرآن پڑھیں، ایک حرف آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کے اندر ایک حرف پڑھ لیا اس کو 10 نیکی مل گئی۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، گویا کہ صرف الف لام میم اس زبان کے ذریعے سے اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہم کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اتنا زبردست فائدہ ہے اس زبان کا۔ اس زبان کو معمولی نہ سمجھے، 2 انچ کی زبان ہے، یہ نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ اس زبان کے ذریعے سے قرآن پڑھیں، کسی سے ملیں تو السلام علیکم، صرف السلام علیکم کہنے پہ 10 نیکی، السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے پہ 20 نیکی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے پہ انسان کو 30 نیکی مل جاتی ہے۔ یہ کم ہے نیکیاں کمانے کے لیے؟ یہ زبان جو اللہ نے 2 انچ کی دی ہے، یہ چھوٹی سی گوشت کا ٹکڑا، اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ بھی نیکی کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، یہ ہمارا جسم پوری اللہ کی نعمت ہے، لہذا اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے شکرانے میں لگائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں۔ زبان کے ذریعہ سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، زبان کے ذریعہ سے ہم اپنے بھائی کا حال چال پوچھیں، علیک سلیک کریں، زبان کے ذریعہ سے ہم اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ چند کلمات ہیں، یہ کلمات معمولی نہ سمجھیں۔ اسی میں بخاری شریف کی آخری روایت، یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ زبان کا صحیح استعمال کیا ہے، زبان کا صحیح استعمال کیا ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت آپ جب پڑھیں گے تو سب سے پہلے بخاری شریف نے جو روایت پیش کی ہے اپنے جو ہے صحیح کے اندر، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آخر میں جو حدیث آپ نے ذکر کی ہے، امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر کلمتان حبیبتان الی الرحمن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رب العالمین کو بہت پسند ہیں، اور یہ کلمے، یہ جو باتیں نکلتی ہیں ہماری زبانی سے نکلتی ہیں، اس کا سب سے صحیح استعمال اگر کرنا چاہیں تو آپ حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 2 کلمے کہہ لے، وہ 2 کلمے جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت وزنی ہیں۔
جب میزان عمل قائم ہوگا کل قیامت والے دن، ان دو کلموں کو جب ترازو میں تولا جائے گا، آج ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کوئی بھی کلمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک کلمہ بولتا ہے جس کی پرواہ نہیں کرتا، چلو جلسہ ہو رہا ہے، مسجد میں چلنا نہیں جانا ہے ہمیں، چلو ہم بہت سن لیتے ہیں، اس طرح کا کلمہ اگر کسی نے بول دیا یا کسی سے کہہ دیا کسی نے کہ شریعت اسلامیہ میں یہ اس کا حکم ہے، تو مجھے شریعت اور عشق کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کا کلمہ آپ کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کوئی ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس ایک بات کی وجہ سے، اس ایک قول کی وجہ سے، اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی کے اپوزٹ ایک آدمی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو دو کلمے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں، وہ کہہ دیا جس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جنت میں اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہتے ہیں نا، یہ کتنے کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ، 4 کلمات، لا الہ الا اللہ صرف 4 کلمات، محمد الرسول اللہ صرف اور صرف 7 کلمات کا مجموعہ ہے یہ کلمہ، لیکن 7 صرف بات کہنے کی وجہ سے، صرف 7 لفظ نکالنے کی وجہ سے آپ سنیں اس کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا تو ہماری زبان جب کھلتی ہے نا تو کسی کی غیبت ہی کے سلسلے میں کھلتی ہے، عورتیں جب بیٹھتی ہیں چند محفل سجتی ہے تو بس کسی کی غیبت، کسی کی چگلی، کسی کی جو ہے افترا پردازی، اسی پہ جو ہے زبان کھلتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر کھولنا ہے زبان کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، تو پھر فلیقل خیرا، تو اچھی بات کہے، او لیصمت، یا ورنہ خاموش رہے۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی اہمیت سمجھیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ مرتے مرتے کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس جنت کے لیے اتنے احکامات نازل کیے گئے، روزے رکھنے ہیں، نماز پڑھنے ہیں، حج کرنے ہیں، زکوٰۃ دینے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے کام کرنے ہیں، صرف مرتے وقت کسی کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو جب وہ مرنے لگیں اور سمجھ میں آ جائے کہ اس کا آخری وقت ہے، اس کی سانس اٹک رہی ہے، اب تب میں لگا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے سرہانے یا اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو جو بستر مرگ پہ ہوں، مرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کرو۔ ہو سکتا ہے کہ مرتے مرتے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان سے نکل جائے اور وہ کیا ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں نجات ملے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ میزان عمل کو جب قائم کرے گا تو ایک آدمی آئے گا جس کے 99 رجسٹر ہوں گے، 99 رجسٹر صرف اور صرف سیاحیوں سے، بد کرداریوں سے، بد اخلاقیوں سے بھرے ہوں گے، گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ وہ آدمی کا جب حساب کیا جائے گا وہ تو پہلے ہی سمجھ لے گا کہ میں تو جہنمی ہو گیا۔ یہاں 99 رجسٹر ہے اور اس کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہے، وہ آدمی حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ اب میں تو جہنمی ہو گیا، میں جہنم میں جانے والا ہوں، وہ نا امید ہو جائے گا۔ اتنے میں اللہ رب العالمین کہے گا کہ ایک اس کا کارڈ نکالو، کارڈ، اور اس بطاقے پر، اس کارڈ پر، اس جو ہے کاغذ پر لکھا ہوگا صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کو میں ماں اور بہنوں سے کہوں گا، اس کلمے کو میں مسلمان نہیں بنانے آیا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ اسلام، آپ کا اسلام جو ملا ہوا ہے، مذہب اسلام جو آپ فالو کر رہی ہیں، آپ کا خاندانی یہ مذہب ہے، آپ کا اپنے سماج اور اپنے معاشرے کا مذہب ہے، آپ خاندانی مسلمان ہیں۔ اگرچہ آپ کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتی ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، لیکن اپنے اسلام کا تحفظ کیجئے،
کبھی کبھار اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا کیجئے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب انسان صبح کرے گا کافر ہو کر کے اور شام کرے گا مومن ہو کر کے، یعنی شام میں کافر ہو جائے گا، صبح میں مومن، اور صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ بہت سارے کفریہ کلمات آج کل گردش کرتے رہتے ہیں۔ اب تو موبائل کا دور ہے، اب تو واٹس ایپ کا، فیس بک کا، ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا، نہ جانے اور کون سے واہی اور تباہی کے کام جو ہے چلتے ہیں، اس میں کفریہ کلمات جو ہے لوگوں سے کہلوایا جاتا ہے۔ لہذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کہہ لیا کریں۔ اس کلمے کی برکت یہ ہوگی کل قیامت کے دن 99 رجسٹر اگر آپ کے گناہوں سے بھرے ہوں گے، صرف ایک کارڈ ایک پڑھنے میں ہوگا، 99 رجسٹر کا جو ہے پورا اس کے ایک پڑھنے میں ہوگا، لیکن یہ کارڈ کا ایک معمولی بطاقہ، معمولی کارڈ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ جھک جائے گا۔ تو یہ زبان کے سب سے صحیح استعمال ہے۔ آئیے زبان کا سب سے غلط استعمال، یہی زبان ہے جس کے ذریعے سے میں نے مثال دی کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے تکبرانہ کلمے کی وجہ سے زمین کے اندر ہی اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ندی کے اندر، بحر قلزم کے اندر، سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اور ابلیس جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہا کہ تمام فرشتوں سے کہ اس کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس ملعون نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کا۔ تو اللہ نے پوچھا ما منعک انت اللہ تسجد اذا امرتک، اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ تو آدم کا سجدہ نہیں کیا؟ آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میرے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے ایک تکبرانہ جملہ بولا تھا۔ آج جملوں کی بوچھار ہوتی ہے، آج ہم تو جملے کستے ہیں، جملے چبھوتے ہیں، نشتر کی طرح ہم ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ سن لو، آپ کے تیر کے، تلوار کے، نیزے کے زخم بھر سکتے ہیں، لاٹھی ڈنڈے کی چوٹ بھر سکتی ہے، لیکن آپ کے جملے جو نکلتے ہیں یہ زبان کا دیا ہوا زخم کبھی بھرنے والا نہیں۔ آج جو گھروں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، گھروں میں جو اختلاف انتشار کی نوبت آ چکی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے، ماں بیٹی کی دشمن بنی ہوئی ہے، باپ بیٹے کا جو دشمن بنا ہوا ہے، اکثر آپ کیا دیکھیں گے کہ یہ کہیں زبان سے ہی بات چیت شروع ہوتی ہے، زبان ہی کا نشتر جا کر کے کسی کو لگ جاتا ہے اور وہ اسی وجہ سے قطع تعلق کر لیتا ہے، وہ اس سے بول ٹال بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اعضائے انسانی، میں نے کہا کہ 80 اعضاء ہیں پارٹس آف باڈی میں، لیکن زبان کی جو اہمیت ہے آپ اس کو اس حدیث سے آپ جو ہے سن سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، تو تمام اعضائے انسانی، تمام ہاتھ ہیں، پیر ہیں، پیٹھ ہیں، پیٹ ہیں، یا دل ہے، پھیپھڑا ہے، گردے ہیں، یا جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی اعضائے انسانی ہیں، انسان کے جو اعضاء ہیں، جو پارٹس آف باڈی ہیں، وہ اس زبان کے سامنے نمستک ہوتے ہیں، زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ صبح کے وقت جب ابن آدم صبح کرتا ہے، آج ہمارے صبح فجر کو چھوڑ کر کے ہوتی ہے، صبح کرتے ہیں 8 بجے، اب تو 9 بجے انسان کی صبح ہوتی ہے، 11 بجے صبح ہوگی۔ صبح جب کرتے ہیں ابن آدم تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمام اعضائے انسانی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تکفر اللسان، یہ تمام کے تمام اعضاء اس زبان کے سامنے نمستک ہو کر کے اس سے منت سماجت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ سنو میرے بھائیوں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام اعضاء اس انسانی جسم کے چھوٹے سے جو ہے گوشت کے ٹکڑے کے سامنے جھک کر کے منت و سماجت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتق اللہ فی النار، اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کر۔ یہ اتنے بڑے اعضاء، ایک کو چھوڑ کر کے گویا 79 اعضاء اس زبان، ایک اکیلی زبان کے سامنے نمستک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان تو اللہ رب العالمین سے ڈر، فینا، ہمارے سلسلے میں۔ کیوں؟ فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تجھی پر ڈیپینڈ ہیں، ہم تجھی پر منحصر ہیں۔ اے زبان،
اگر تو نے کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو گالی دیا، کسی کو سب و ستم کیا، کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، تو زبان ہی سے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ ہم سماج اور معاشرے کے اندر جب مشاہدہ کریں گے، کوئی بھی لڑائی جھگڑا عورتوں کے اندر زیادہ تر ہوتا ہے، اور جو عام طور پہ لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اسی زبان کے ذریعے سے شروع ہوتے ہیں۔ کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا، اب ری ایکشن میں اس نے اس سے زیادہ کہہ دیا، کسی نے اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے اور گالی گلوچ تک آ گئے، اب اس کے بعد لے کر پڑے لاٹھی ڈنڈے لے کر کے، لاٹھی ڈنڈے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو کہاں سے یہ نوبت آئی؟ زبان کی وجہ سے نوبت آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے تمام جسم کے اعضاء اس چھوٹی سی زبان کے سامنے جھک کر کے منت و سماجت کرتے ہیں، ہاتھ پیر جوڑ کر کے منت و سماجت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کر، کیونکہ اگر تو نے کسی کو برا بھلا کہا، اب اس نے ری ایکشن میں کسی طرح سے تم کو چوٹ پہنچائی، تو اکیلے تم نہیں ہو اس کا خمیازہ بھگتو گی، ہاتھ پر بھی مار پڑے گی، پیر پر بھی مار پڑے گی، جسم کے تمام اعضاء لہو لہان ہوں گے، یہاں تک کہ کسی کا قتل بھی ہو جاتا ہے، انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو کس وجہ سے؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ اور آگے کہتے ہیں اعضائے جسم کے، انسانی کے اعضاء کہ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ، کہ اے زبان اگر تو سیدھی رہی، تو نے دن بھر کسی کو برا بھلا نہ کیا، کسی کو برا بھلا نہ کہا، استقمنا، تو ہم بھی سیدھی رہیں گے۔ وَإِنْ اعْوَجَجْتَ، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ دنیا کا معاملہ یہ ہے۔ اب دیکھیں گے کہ بہت سارے قوانین بنے ہوئے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی آدمی کو زبان سے، ہماری شریعت اسلامیہ میں بھی قانون ہے کہ اگر زبان کے ذریعے سے کسی نے کسی کو تہمت لگا دی، دیکھیں زبان کی کتنی بڑی آفت ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں سنیں، منٹوں میں سیکنڈوں میں بیٹھتی ہیں تو کسی کی عزت اچھال دیتی ہیں، کسی کی غیبت کرنے لگتی ہیں۔ میری ایک شاگردہ تھی اٹوا میں، میں تھا الفاروق میں، تو ایک کچھا ایک میں، یعنی ایک فرسٹ میں پڑھنے والی بچی، میں اس کو میتھ پڑھا رہا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا، سر جی، میں نے اس سے پوچھا یہ کہ 1 گھنٹے میں اگر ایک ہوائی جہاز 100 کلومیٹر چلے تو 5 گھنٹے میں ایک ہوائی جہاز کتنے کلومیٹر چلے گی؟ یہ سوال تھا، اور اس کا آسان سا جواب تھا کہ 1 گھنٹے میں اگر ایک ہوائی جہاز 100 کلومیٹر چلتی ہے تو 5 گھنٹے میں 500 کلومیٹر چلے گی، اسی کا جواب تھا۔ لیکن اس نے مجھ سے الٹے ہی سوال کر لیا، اور چھوٹی سی بچی نے کہا، سر جی اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو کیا آپ جواب دے پائیں گے؟ میں نے کہا پوچھو بچہ۔ اس نے پوچھا، سر جی اگر ایک عورت، ایک لڑکی 1 گھنٹے میں 100 روٹی پکاتی ہے، 100 روٹی بیلتی ہے، تو 5 لڑکیاں اور 5 عورتیں 1 گھنٹے میں کتنی روٹیاں بیلیں گی؟ میں نے آسان سا سوال تھا، میں نے کہا کہ 500 روٹیاں بیلیں گی۔ ایک عورت اور ایک لڑکی 1 گھنٹے میں 100 روٹی بیلے گی، تو 5 لڑکیاں یا 5 عورتیں 1 گھنٹے میں 500 روٹی بیلیں گی۔ آسان جواب تھا، لیکن اس چھوٹی سی بچی نے کیا کہا تھا؟ ماں اور بہنوں سنو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، خدا را اس کی حفاظت کریں، اس کی آفتوں سے بچیں، یہ جو اللہ کی نعمت ہے۔ اس چھوٹی سی بچی نے کیا کہا کہ سر جی وہ روٹی نہیں بنائیں گی، باتیں بنائیں گی، باتیں، وہ روٹی نہیں پکائیں گی، باتیں بنائیں گی، روٹی نہیں بنائیں گی، کیونکہ 1 گھنٹے میں اگر ایک عورت ہے تو 100 نہیں 200 روٹی بنا سکتی ہے، لیکن اگر 5 عورتیں بن گئی نا تو وہ تعداد گھٹ جائے گی، یا ایک دم سے وہ بیٹھ کر کے باتیں ہی کریں گی۔ تو میرے مائیں اور بہنیں اس بات کو محفوظ رکھیں اپنے ذہنوں میں کہ یہ جو زبان کی جو نعمت اللہ نے دی ہے، اس زبان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین پوچھ گچھ کرے گا۔ اور اس زبان کی جو سب سے بڑی آفت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی چھوٹی سی زبان کو کھینچ کر کے اور اس زبان سے کہتے ہیں، یا لسان، اے زبان، قل خیرن تغنم، تم بھلی بات کہو، تم غنیمت حاصل کرو گی، تم فائدہ حاصل کرو گی، واسکت عن شر تسلم، اور کسی برائی سے، کسی بھی برائی بات بولنے سے تم خاموش رہو، تسلم، تم سالم رہو گی، تم محفوظ رہو گی۔
ورنہ جان لو وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّكَ سَتَنْدَمْ، ورنہ جان لو اے زبان یقیناً ندامت اور شرمندگی تمہارے مقدر بن جائے گی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اپنی زبان کو کھینچ کر کے اس کو جو نصیحت کر رہا ہوں اس وجہ سے نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ، کہ ابن آدم کی سب سے زیادہ خطائیں کس سے ہوتی ہیں؟ زبان کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، میں آپ کو آپ کا دین سمجھانے آ رہا ہوں، بڑی باریکی ہے اور بہت موٹائی بھی ہے، اگر آپ بہت ایسے ہی کان کھول کر کے تھوڑا سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دین مکمل ہو جائے گا، دین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ مجھے جو آدمی بھی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے کہ میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا یا کروں گی تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دونوں چیزیں کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین لحییہ، ایک چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، جو دو مونچھ اور داڑھیوں کے درمیان ہے یا جو دو گالوں کے درمیان ہے، وہ زبان ہے، زبان کی کوئی حفاظت دے دے میں اسے جنت کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت اس کے لیے میں اللہ رب العالمین سے مانگ لوں گا یا جنت میں وہ شخص بغیر کسی شفاعت کے وہ داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ما بین رجلیہ، جو دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، کوئی آدمی اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری دے دے کہ میں اس کا صحیح استعمال کروں گا یا میں اس کا صحیح استعمال کروں گی تو پھر میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ماں اور بہنوں، پورا دین اسلام اسی حدیث پہ ٹکا ہوا ہے، پورا دین انہی دونوں کی حفاظت کا نام ہے۔ اگر صرف زبان کی حفاظت کر لیا اور شرمگاہ کی کسی نے حفاظت کر لی تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ شادی بیاہ ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو میں شرمگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں، شادی بیاہ کے سلسلے میں، نکاح محمدی اور ہمارا معاشرہ، اس پر انشاءاللہ مغرب بعد میں گفتگو کروں گا۔ لیکن زبان کی حفاظت کیسے ہوگی اس کے سلسلے میں یہ جو میں نے اپنا موضوع منتخب کیا ہے، زبان کی حفاظت، آپ غور سے سنیں، پورا دین اسی پہ ٹکا ہوا ہے کہ جو دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اللہ کے نبی اس کے لیے گارنٹی دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی آدمی آ جائے، کوئی بھی ایجنسی آ جائے، کوئی بھی کمپنی آ جائے، اس کے کوئی بھی شروط ہو، کوئی بھی قوانین ہو سکتا ہے ہندوستان کے قانون میں تبدیلی ہو جائے، ہندوستان کے آئین میں کوئی تبدیلی ہو جائے، لیکن نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں نے چونکہ حدیث بیان کر دی ہے کہ ابن آدم کے سب سے زیادہ خطائیں کس سے ہوتی ہیں؟ زبان سے ہوتی ہیں۔ تو آئیے میں ان گناہوں کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دوں، میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے بڑی جو غلطی اس زبان سے کی جاتی ہے یا اس زبان کی سب سے بڑی آفت جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ صبح میں موبائل فون آئی، وہ سویا ہوا ہے، فلاں کہاں ہو؟ ارے ہم پہنچ رہے ہیں، سویا ہوا ہے۔ کسی نے فون کر دیا، اس کے مالک نے یا کسی اور نے، اس سے کام ہے کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں، بس نکل گیا ہوں۔ حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج کل ہمارے بچوں کو بھی ہم تربیت کس کی؟ جھوٹ کی دیتے ہیں۔ موبائل پہ فون آتا ہے تو مائیں کہہ دیتی ہیں بابو سے، ابو سو رہے ہیں، کہہ دو گھر پہ نہیں ہے۔ کسی کا بھی فون آتا ہے، ہم اس فون پر جو جھوٹ بولتے ہیں، سن لو میری ماں اور بہنوں، یہ زبان آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے اس جھوٹ کو منافقوں کی صفت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ منافقین جو جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے، اس سب سے منافقین میں بہت ساری صفات تھی، برائیاں بہت تھیں، لیکن سب سے بڑی صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ منافقوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ لہذا ہم اپنے آپ میں سچے ہیں، مسلمان ہیں، لہذا ہم سچ بولا کریں۔ اور یاد رکھیں
دوسری سب سے بڑی اس کی میں آپ کے سامنے جھلکیاں بیان کر دوں کہ یہ گناہ کی آفتیں کیا ہیں، بس اشارتاً میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دوسری سب سے بڑی کہ ہم کسی جھوٹی گواہی جو دیتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں کورٹ کچہری کے اندر، تو وہاں پر یہ نہیں جانتے ہیں کہ فلاں کی زمین ہے کہ نہیں زمین ہے، بس کسی نے ہم کو گواہ لے کر کے چلے گئے، اب ہم نے جا کر کے وہاں گواہی دے دی، ہم نے وہاں دستخط کر دی، اپنی فوٹو نکلوا لی، اپنا فنگر پرنٹ دے دیا، نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس کی زمین ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ پر گواہی دی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے لگے، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور آج میں بدلیہ سے ہو کر کے آ رہا تھا تو شرک کا اڈا جمع ہوا تھا، ابھی 25 جو ہے دسمبر آئے گی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے اللہ پر جھوٹا تہمت لگائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی بیٹی ہے، بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بھی انسان جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر ہم میری کرسمس یا ہیپی کرسمس لکھ کر کے پوسٹ کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں تو گویا کہ ہم بھی مشرک ہیں یا مشرکوں جیسا عمل کرتے ہیں۔ لہذا اللہ پر جھوٹ نہ بولیں، اللہ پر تہمت نہ گڑھیں اور جھوٹی گواہی نہ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد ٹیک چھوڑ دیا اور بیان فرمانے لگے تیسرا سب سے بڑا گناہ، ہلاک کرنے والا گناہ کیا ہے؟ الا وقول الزور، الا وقول الزور، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی گواہی ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے ہم گواہی دیتے ہیں نا، اگر جھوٹی ہم نے گواہی دی تو پھر یاد رکھیں یہ گواہی ہمیں لے ڈوبے گی۔ اور تیسری سب سے بڑی آفت جو عورتوں کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے، اس زبان کے ذریعے سے وہ کسی کا ٹھٹھا اڑاتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، کسی کا سخریہ کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی لیے روکا ہے کسی کا مذاق اڑانے سے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ اے لوگو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ بڑے خاندان کے لوگ ہو، اونچے قبیلے کے لوگ ہو، تم چودھری ہو، تم پٹھان ہو، تو کسی نچلے طبقے کے آدمی کا تم مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ اللہ کے نزدیک اگر سب سے بہتر کوئی ہے تو ایک چمار آدمی اگر ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین کی وقات ہے، اس کی ویلو ہے، اور اگر کوئی چودھری مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی وقات نہیں ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے مشرف، سب سے معزز، سب سے محترم آدمی وہ اللہ کے نزدیک ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لہذا میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں سنیں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا ہو سکتا ہے جس سے مذاق اڑایا جا رہا ہو، جس قوم کا مذاق اڑایا گیا ہے، وہ قوم یا وہ افراد جو مذاق اڑانے والے ہیں ان سے بہتر ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عورتیں ایک بھیڑ ہو، ایک مجلس ہو، اور کسی مجلس میں جو عورتیں بیٹھی ہوں اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں کیا ہوں، ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والی ہوں۔ لہذا اسی طریقے سے آخری اور سب سے اہم پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں، غیبت، چغل خوری، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، یہ عام طور پہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اسی ایک نقطے کو میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی ہے، اس لیے میں بہت ساری تعریفات نہیں ذکر کر رہا ہوں، بہت ساری تعریفات نہیں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے چونکہ تعریف کر دی ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم بیٹھے ہوں، کوئی آ کر کے کسی کی غیبت کرنے لگے، آپ اس میں حصہ لے لیں، آپ اس میں حصہ لے لیں،
اور کوئی کہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، اس کی برائی جو ہے اس سے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اس کے پاس نہ جائیں۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ماں اور بہنوں سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں پتا ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت اسے کہتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا جو سن لے اگر تو اسے برا لگ جائے۔ تمہارا بھائی مجلس میں نہیں ہے اور اس بھائی کا یا تمہاری بہن مجلس میں نہیں ہے اور اس بہن کا تذکرہ ایسے انداز میں کرو کہ اگر وہ سن لے یا کوئی جا کر کے پہنچا دے تو اسے برا لگ جائے گا، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر اس میں وہ برائی موجود ہو تب، یعنی جس برائی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں مجلس میں وہ برائی اس آدمی کے اندر موجود ہو تب، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ان کان فیہ ما تقولو، اگر جو برائی کا تذکرہ جس برائی کا تذکرہ تم کر رہے ہو اگر وہ برائی اس آدمی کے اندر موجود ہے، مان لیجئے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، فریبی ہے، مکار ہے، دجال ہے، بہت مشہور آدمی ہے، لیکن آپ اگر بیٹھ کر کے یہ کہہ دے کہ وہ آدمی تو جھوٹ بولتا ہے، وہ آدمی تو فریبی ہے، وہ بہن تو غیبت کرتی ہے، لیکن یہ بھی غیبت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقولو، اگر جو بات تم کہہ رہی ہو اگر اس میں موجود ہے فقد اغتبتہ، تبھی تو تم نے غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو یا کہہ رہی ہو، فقد بہتہ، تو تو نے اس پر اتہام گڑھا ہے، تم نے اس آدمی کے سلسلے میں ایسی بات کہی ہے جو اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، لہذا تم نے اس پر تہمت لگائی ہے۔ اور مائیو بہنوں سن لو، تہمت ہو سکتا ہے غیبت پہ دنیا میں سزا نہ ملے، لیکن آخرت میں غیبت کی کیا سزا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے مماثلت اور مشابہت دی گئی ہے۔ آج کل دانت کاٹتے ہیں نا، بچے کسی کا دانت کاٹ لیتے ہیں، کوئی آدمی ہو، بڑا آدمی ہوتا ہے، جھگڑے لڑائی میں دانت کاٹ لیتا ہے، کسی کے عضو کو پکڑ کر کے دانت سے چبا لیتا ہے، لیکن کوئی اگر مردہ پڑا ہوا ہو، کسی کی موت ہو گئی ہو، کتنی ہی دشمنی کیوں نہ ہو، اس کو دیکھ کر کے آپ جلتے کیوں نہ ہو، لیکن اگر کہہ دیا جائے جا کر کے اس کو دانت کاٹ لو تو نہیں کاٹے گا۔ آپ جس کی غیبت کر رہے ہو نا اس کا مرا ہوا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں یہ اس بات کو پسند کرے گا کوئی بھی آدمی أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہیں ناپسندیدگی ہوگی، یقیناً ناپسندیدگی ہوتی ہے۔ لہذا اور اگر اتہام باد ہوگے تو سن لو اسی دنیا کے اندر سزا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں نا، کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر حالانکہ وہ برائی نہیں ہوتی، وہ تو ایسی ہے، ویسی ہے، فلانوا ایسی ہے، فلانا تو ایسی ہے، حالانکہ وہ ویسی نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے اس کی غیبت نہیں کی لیکن اتہام باندھا، تو غیبت بھی ہو گئی، اتہام بھی ہو گیا، ڈبل سزا۔ اور اس پر کیا ہے؟ 80 کوڑے دنیا کے اندر مارنے ہیں۔ اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکے کہ فلاں آدمی ہے یا فلاں عورت ہے وہ ایسی ہے، اگر آپ گواہ نہیں پیش کر سکی ہیں 4 گواہ، تو آپ کی پیٹھ پہ 80 کوڑے پڑنے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر سزا ہے، اور آخرت میں تو سزا ہی ہے۔ ایک کلمہ غیبت کا، ہم بہت سارے کلمات کہتے ہیں، پوری مجلس میں 1 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی جو مجلس ہوتی ہے، ایک عورت دوسرے عورت سے بیٹھتی ہے یا 4 عورتیں بیٹھتی ہیں، تو پوری مجلس صرف اور صرف غیبت اور چغلی پر ختم ہوتی ہے۔ سن لو، ایک کلمہ، ایک زبان سے نکلا ہوا غیبت کا کلمہ کتنا خطرناک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میں روایت آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے باری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، یعنی آپ کی 9 بیویاں تھیں، ان بیویوں میں آپ کی باری جو تھی وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں صفیہ نے اپنے خادمہ کے ذریعہ سے کھانا بھجوایا، اور کھانا لذیذ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تعریف کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سوکن تھی، سوکنوں میں ہوتا ہے، چپکلش ہوتی ہے، بڑی جو ہے دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک بھائی ہے دوسرے بھائی ہے، اس کی بیوی سے جب نہیں جمتی ہے تو اپنی ہی شوہر کی بیوی سے کہاں سے جمے گی؟
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنات تھیں. یہ سنے غور سے, خیر القرون کی عورتیں تھیں, خیر القرون جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان میں صحابہ بھی شامل ہیں اور صحابیات بھی شامل ہیں. یعنی اللہ جیسے ابو بکر صدیق, عمر سے, فاروق سے, عثمان غنی سے, علی سے جیسے اللہ راضی ہے, ویسے اللہ خدیجہ سے, حضرت عائشہ سے, حفصہ سے, آپ کی بیویوں سے اور تمام صحابیات سے اللہ راضی ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن صفیہ تو ایسی ویسی ہیں. یعنی کیسی ہیں؟ مراد یہ لے رہی ہیں کہ وہ پست قد ہیں, ناٹی ہیں. کیا ہے؟ ناٹی ہیں. اور حقیقت میں تھا صفیہ کیا تھی؟ ناٹی تھی. اس کے اندر یہ عیب تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تعریف کر دی کہ صفیہ نے کیا عمدہ کھانا بنایا ہے, یا صفیہ کی تعریف کر دی, تو عائشہ نے کہا صفیہ تو ناٹی ہیں, صفیہ تو پست قد ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, غصے میں غصہ ہو گئے اور کہا یا عائشہ, تو اے عائشہ, لقد قلت کلمتن, تو نے ایسی بات کہہ دی ہے, لو مزجت بماء البحر لمزجتها, کہ اگر اس ایک کلمے کو سمندر کے اندر گھول دیا جائے تو پورا سمندر کھارا ہو جائے گا, پورا سمندر اس کا ذائقہ بدل جائے گا. آپ سمندر کے اندر ایک بالٹی زہر گھول دینا تو اتنا اثر نہیں کرے گا جتنا ایک کلمہ زبان سے نکلا ہوا غیبت کا اثر کر جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. لہذا زبان کی آفتوں سے بچیں. اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو زبان سے بھری بات کہیں, نیک بات کہیں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار میں لگے رہیں. ایک صحابی نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری جو ہے شریعت کی باتیں ہیں, میں کن کن پر عمل کروں, بس ایک بات مجھے بتا دیجئے, میں اس پر ہمیشگی برتوں, اس کو عمل میں لے آؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابی, لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, کہ تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں لگی رہے. تم اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. دوسری طرف آپ اس سے قرآن کی تلاوت ہے, اللہ کا ذکر ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, زبان کی صحیح استعمال میں لگاؤ اپنی زبان کو. اس کے ذریعے سے زبان کی حفاظت کریں. میری ماں اور بہنوں, ان کہی ہوئی باتوں میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, چونکہ عصر کا وقت ہونے کو ہے, اس لیے میں اپنی بات کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے, بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما.